خدا باپ کے زندہ و جلال کلام میں سے زندگی بھرا کلام، رسولوں کے اعمال اس کا 28 باب 1 سے 31 آیت مبارکہ تک۔ جب ہم پہنچ گئے تو جانا کہ اس ٹاپو کا نام ملتے ہے، اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی، کیونکہ می کی جھڑی اور جھاڑے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی۔ جب پالوس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا۔ جس وقت ان اجنبیوں نے وہ کیڑا اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک یہ آدمی خونی ہے، اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو بھی عدل اسے جینے نہیں دیتا۔ پس اس نے کیڑے کو آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا، مگر وہ منتظر تھے کہ اس کا بدن سوج جائے گا یا یہ مر کر یکا یک گر پڑے گا۔ لیکن جب دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا، اور خیال کر کے کہا یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ وہاں سے قریب پلبس نام اس ٹاپو کے سردار کی ملکہ تھی۔ اس نے گھر لے جا کر 3 دن تک بڑی مہربانی سے ہماری مہمانی کی، اور ایسا ہوا کہ پلبس کا باپ بخار اور پیچس کی وجہ سے بیمار پڑا تھا۔ پالوس نے اس کے پاس جا کر دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی۔ جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھے کیے گئے، اور انہوں نے بڑی عزت کی اور ہم چلتے وقت جو کچھ ہمیں درکار تھا جہاز پر رکھ دیا۔ 3 مہینے کے بعد ہم سکندریہ کے ایک جہاز پر روانہ ہوئے جو جاڑے بھر اس ٹاپو میں رہا تھا، اور جس کا نشان دسکوری تھا، اور سرکوسا میں جہاز ٹھہر کر 3 دن رہے، اور وہاں سے پھیر کھا کر ریگیم میں آئے، اور 1 روز کے بعد دکھنا چلی تو دوسرے دن پلتی میں آئے۔ وہاں ہم کو بھائی ملے اور ان کی منت سے ہم 7 دن ان کے پاس رہے، اور اسی طرح روما تک گئے۔ وہاں سے بھائی ہماری خبر سن کر اپریتیس کے چوک اور 3 سرائے تک ہمارے استقبال کو آئے، اور پالوس نے انہیں دیکھ کر خدا کا شکر کیا اور اس کی خاطر جمع ہوئی۔ جب ہم روما پہنچے تو پالوس کو اجازت ہوئی کہ اکیلا اس سپاہی کے ساتھ رہے جو اس پر پہرا دیتا تھا۔ 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا، اور جب وہ جمع ہو گئے تو ان سے کہا، اے بھائیو، ہرچند میں نے امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ نہیں کیا، تو بھی یروشلم سے قیدی ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالے کیا گیا۔ انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا، کیونکہ میرے قتل کا کوئی سبب نہ تھا، مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی تو میں نے لاچار ہو کر کیسر کے ہاں اپیل کی، مگر اس واسطے نہیں کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا۔ بس اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے ملوں اور گفتگو کروں، کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب سے میں اس زنجیر سے جکڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، نہ ہمارے پاس یہودیہ سے تیرے بارے میں خط آئے، نہ بھائیوں میں سے کسی نے آ کر تیری کچھ خبر دی، نہ برائی بیان کی، مگر ہم مناسب جانتے ہیں کہ تجھ سے سنیں کہ تیرے خیالات کیا ہیں، کیونکہ اس فرقے کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں۔ اور وہ اس سے 1 دن ٹھہر کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے، اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا، اور بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مانا۔ جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پالوس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یسایہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا ہے کہ اس امت کے پاس جا کر کہے کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں
اور میں انہیں شفا بخشوں۔ بس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے، اور وہ اسے سن بھی لیں گی۔ جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا، اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا، اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ آمین۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔